بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کربلا کا میدان خاموش ہو چکا تھا، ریت خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ شہدائے کربلا کے مقدس سروں کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا تھا اور اہل بیت کو قیدیوں کی صورت میں شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ہر قدم مظلومیت کی داستان سنا رہا تھا، ہر منزل اہل بیت کے غم کو اور گہرا کر رہی تھی۔ روایات میں منقول ہے کہ سفر کے دوران یزیدی لشکر ایک یہودی کے باغ کے قریب پہنچا، وہیں رات گزارنے کے لیے پڑاؤ کیا گیا۔ اس وقت رات ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ شہدائے کربلا کے مقدس سروں کو نیزوں سمیت زمین پر گاڑ دیا گیا۔ انہی مقدس سروں میں ایک نیزہ وہ بھی تھا جس پر نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس بھی تھا۔ اسی باغ کا مالک ایک یہودی تھا، اس کی ایک معصوم بیٹی نابینا تھی۔ وہ برسوں سے دنیا کی روشنی سے محروم تھی۔ یہودی نے اپنی بیٹی کو ایک کھجور کے درخت کے نیچے بٹھایا اور کہا، بیٹی میں ابھی ایک کام کر کے واپس آتا ہوں، جب تک میں نہ آؤں تم یہاں سے ہلنا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ معصوم بچی دیر تک اسی درخت کے نیچے بیٹھی رہی۔ گرمی بڑھتی گئی، تھکن نے اسے آ لیا۔ آخرکار وہ اسی درخت کے نیچے زمین پر لیٹ گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے سر کے اینوں پر کس عظیم ہستی کا مقدس سر موجود ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد امام حسین علیہ السلام کے گلے مبارک سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا اور اس بچی کی ایک آنکھ پر جا گرا۔ اللہ کے حکم سے اس کی آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ وہ حیرت سے آسمان کو دیکھنے لگی، درخت دیکھنے لگی اور پہلی مرتبہ دنیا کی جھلک اس کی آنکھوں میں اتر آئی۔ پھر اس نے ادب کے ساتھ اسی مقدس خون کا ایک قطرہ اپنی دوسری آنکھ پر بھی لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اب وہ دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، پورے باغ میں دوڑنے لگی، درختوں کو دیکھتی، آسمان کو دیکھتی اور ہر چیز کو حیرت سے چھوتی جاتی۔ اسی دوران اس کا والد واپس آیا۔ وہ سیدھا اسی درخت کے پاس پہنچا جہاں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گیا تھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ گھبرا گیا، بے اختیار باغ سے ادھر ادھر دوڑنے لگا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، بیٹی کہاں ہو تم؟ جواب دو۔ اسے خوف تھا کہ کہیں کوئی درندہ یا کوئی حادثہ اس کی معصوم بیٹی کو نقصان نہ پہنچا گیا ہو۔ اتنے میں اس نے باغ کے ایک کونے سے ہنسی کی آواز سنی۔ اس نے حیرت سے دیکھا، اس کی بیٹی باغ میں خوشی سے دوڑ رہی تھی۔ کبھی وہ درختوں کو دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف نظریں اٹھاتی اور کبھی خوشی سے مسکرا دیتی۔ یہ منظر دیکھ کر یہودی حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ دوڑ کر اپنی بیٹی کے پاس پہنچا اور بے اختیار پوچھنے لگا، بیٹی یہ کیسے ممکن ہوا؟ تم تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ معصوم بچی نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اس کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بابا جب میں اس درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی تو اوپر موجود اسی مقدس سر مبارک کے گلے سے خون کا ایک قطرہ میری آنکھ پر گرا۔ پھر میری ایک آنکھ روشن ہو گئی۔ میں نے وہی مقدس خون اپنی دوسری آنکھ پر بھی لگا لیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی۔ یہ سن کر یہودی کی نگاہ نیزے پر بلند ہوئی۔ روایات میں منقول ہے کہ اس نے دیکھا کہ اس مقدس سر مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں۔ وہ کانپ اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کس عظیم ہستی کا مقدس سر ہے؟ لشکر میں سے کسی نے جواب دیا کہ یہ رسول خدا کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے۔ یہ سننا تھا کہ یہودی زار و قطار ہونے لگا۔ اس کا دل امام حسین کی محبت سے بھر گیا تھا اور وہ دیر تک اس مقدس سر مبارک کو دیکھتا رہا، خاموش، اشک بار اور حیرت میں ڈوبا ہوا۔